میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ آج 3 مئی ہے اور آج آزادی صحافت کا دن، دنیا میں یہ دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس کا جو شروع ہوا تھا یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جنرل اسمبلی سے 30 سال پہلے انہوں نے ایک قرارداد پاس کی تھی جس میں 3 مئی کو آزادی صحافت کا دن جو تھا وہ قرار دیا گیا تھا، اور ہر سال یہ منایا جاتا ہے۔ اس پہ آج سب بات کریں گے کہ ملکوں کی ریٹنگ ہوتی ہے۔ ایک آرگنائزیشن ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، اور وہ رینک کرتے ہیں ملکوں کو کہ سب سے زیادہ جو نیچے ملک ہیں، مطلب جہاں سب سے زیادہ سپریشن ہوتی ہے، اور جو سب سے زیادہ فری ملک ہیں جہاں سب سے زیادہ آزادی ہوتی ہے، اور اسی طرح کی ایم شور کہ اور بھی آرگنائزیشنز ہوں گی۔ اچھا، پاکستان میں بھی اس وقت بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ آج کل جو ہے آزادی صحافت پہ بہت زیادہ قدغن ہے، اور رپورٹرز کو جو کہ خاص طور سے جو اس وقت عمران خان کو جب سے اتارا گیا ہے وزیر اعظم کی کرسی سے، سمپلی بیکاز ان کے پاس بہت اسٹرانگ ایک میڈیا ٹیم ہے، پروپیگنڈا مشینری ہے یہاں پہ، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی، تو ان کے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ بڑا بھونپو بڑا ہے، یا ان کے پاس بڑا لاؤڈ سپیکر ہے جس سے کہ وہ اپنی آواز جو ہے وہ زیادہ بلند ہوتی ہے ان کی آواز، اور وہ باقی تمام آوازوں پہ محیط، مطلب اس پہ اس کا کیا کہنا چاہیے غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان کے اپنے دور میں بھی یہی کچھ ہوا تھا، اور اسی طرح سے دونوں جو اپوزنگ پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فریڈم آف پریس از لیگلی پروٹیکٹڈ بائی the law of Pakistan as stated in its constitutional amendment, while sovereignty, national integrity and most principles are generally protected by the freedom of information and code of conduct rules 2010۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے the right to publish and disseminate information, thought and opinions as guaranteed under the without restraint or censorship as guaranteed under the فرسٹ امینڈمنٹ ٹو US کانسٹیٹیوشن۔ تو اس طرح سے بہت سے ملکوں کے سب کانسٹیٹیوشن میں I'm sure کہ یہ لکھا ہوگا۔ اچھا، اب اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، کیسے ہم کہتے ہیں کہ فریڈم آف پریس ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے جس پہ کہ آج میرا خیال ہے کہ کوئی بات نہیں کرے گا، اور میں اسی پہلو کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ آپ کو یہ باقی جو چیزیں ہیں کہ پاکستان میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور کہ کس طرح سے صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے یا ان کے زبان بند کی جا رہی ہے، وہ آپ کو باقی میڈیا سے پتہ چل جائے گا۔ لیکن ہمیں اس کو ایک ذرا اوور آل ہم اس کا ویو لیتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نارمل یا جو پاپولر نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہت سے شاعروں نے، ادیبوں نے، مفکروں نے اس پہ بات کی ہے۔ حبیب جالب کا ایک شعر ہے جو کہ سب کو معلوم ہے، وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ تو یہ اس طرح کے تھاٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپریس ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ایشو یہ ہے کہ جو جنرلی آپ کہتے ہیں نا فریڈم آف پریس کہیں پہ ہے کہاں نہیں ہے، اس کے پیچھے آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ جہاں اسٹیٹ کی انٹرونشن ہوگی، اسٹیٹ یا ریاست جب اوپریس کرے گی یا ریاست قدغن لگائے گی میڈیا پہ، صحافیوں پہ، تو اس کو آزادی صحافت پہ اٹیک یا آزادی صحافت پہ اس حملہ جو ہے وہ اس کو تصور کیا جاتا ہے، اور ان ممالک میں آزادی صحافت کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ ایک چیز جس پہ بات نہیں کی جاتی اور یہ بتایا نہیں جاتا عام طور سے کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس میں میڈیا کا کیا رول ہوتا ہے، میڈیا کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے۔ اب US میں تمام پرائیویٹ میڈیا ہے، لیکن کیا پرائیویٹ میڈیا کا ہونا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہاں پہ آزادی یا صحافت بھی ہوگی؟ وہاں پہ میڈیا کو مطلب ہر ایک کو اپنا جو ان کا اوپینین ہے وہ بولنے کی آزادی ہوگی، کہنے کی آزادی ہوگی، ان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ فری آف بائس ہوگا؟ تو وہ آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ US میں میڈیا جو ہے وہ اسٹیٹ تو کنٹرول نہیں کرتی، لیکن بڑی جو کارپوریشنز ہیں وہ کنٹرول کرتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں
کہ یو ایس میں جو میڈیا کانگلومریٹس ہیں جو کہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جن کے نیچے پھر اور کمپنیز ہیں، اس میں مطلب مختلف لوگوں نے ان کو مختلف طرح سے رینک کیا ہوا ہے، لیکن ایک اس کے مطابق اندازے کے مطابق جو سب سے بڑا میڈیا کانگلومریٹ ہے جو کہ زیادہ کمپنیوں کو اون کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، وہ ہے نیشنل امیوزمنٹ، اور اس کے نیچے ویاکام، سی بی سی، نکلوڈین اور دوسری کمپنیز آتی ہیں. اس کے بعد پھر ڈزنی ہے، کام کاسٹ ہے. کام کاسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریونیو کے حساب سے کام کاسٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور پھر اس کے بعد پیرامونٹ ہے، گلوبل، وارنر برادرز، اس طرح کے جو باقی جو آؤٹ فٹس ہیں وہ ہیں. تو یہ چند کمپنیز ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، اس طرح ہی ہیں. یہ پورا جو انفارمیشن ڈسیمینیشن ہے یہ اس کو کنٹرول کرتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طاقت ہے یہ چند امیروں کے ہاتھ میں ہے. مطلب جو ظاہر ہے کہ جو کارپوریشنز کے سی ای اوز ہیں، کارپوریشنز کے جو اونرز ہیں، وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ مڈل کلاس کے نہیں ہیں، وہ محنت کش طبقے کے نہیں ہیں، وہ امیر لوگ ہیں، ارب کھرب پتی لوگ ہیں، اور وہ یہ کنٹرول کرتے ہیں. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ایلون مسک نے بھی جو ایکوزیشن کی تھی، کیا اس نے بھی میڈیا کمپنی ایکوائر کی تھی، ہاں، یہ 2022 اکتوبر میں اس نے کیا تھا اس ایکس کارپوریشن کا، اور اس کی یہ سوشل میڈیا کمپنی ہے، بہت بڑی، یہ جائنٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے ٹویٹر بھی اس میں ہے. اس کو اس نے $44 بلین دے کے تو اس نے اس کو ایکوائر کیا تھا. اب میڈیا، یہ لوگ کیوں میڈیا پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں جو امیر ارب کھرب پتی لوگ ہیں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہو؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اسی طرح جو برٹش اس میں ہے، برٹش سسٹم میں، وہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے. برٹن میں دا ٹائمز، فائنینشیل ٹائمز، دا گارڈین، ڈیلی ٹیلی گراف، یہ جو ہیں یہ چند بڑے بڑے ادارے ہیں جو کہ موسٹلی جو میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ ایک 2021 کی ایک رپورٹ ہے، میڈیا ریفارم ایک گروپ ہے اس کی طرف سے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 90% جو پرنٹ میڈیا ہے یونائٹڈ کنگڈم کا، برطانیہ کا، وہ صرف 3 کمپنیاں ہیں جو اس کو کنٹرول کرتی ہیں. اس میں ایک ٹرینٹی مرر ایک کمپنی تھی، اس کا نیا نام کچھ اور ہے، پھر نیوز یو کے، پھر ڈی ایم سی میڈیا. یہ 3 کمپنیز ہیں جو برطانیہ میں کنٹرول کرتی ہیں. اچھا، اس کے اب ہم دیکھتے ہیں کینیڈین ماڈلز کو. کینیڈا میں اٹس اے ویری انٹرسٹنگ، کینیڈا بالکل ڈفرینٹ ہے. کینیڈا میں کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے، سی بی سی، اور یہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتی ہے. یہ پبلکلی اونڈ کارپوریشن ہے، اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو رن کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بہت سے فری پروگرامز ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ پورے ملک میں پھر اسپریڈ کیے جاتے ہیں تھرو ڈفرینٹ آؤٹ لیٹس یا ڈفرینٹ چینلز. تو یہ ہے. پھر آسٹریلیا میں جو ہے ایک آسٹریلین ایسوسیٹڈ پریس ایک کمپنی ہے جو کہ ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے، اور وہ وہاں سے نیوز اور باقی جو بھی انٹرٹینمنٹ وغیرہ ہے وہ وہاں سے لے کے، تو یہ کمپنی جو ہے یہ پورے آسٹریلیا میں پروموٹ کرتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ ماڈلز ہیں ہمارے سامنے. ایک ہے کہ کمپلیٹلی آپ کا کینیڈین ماڈل ہے جس میں کہ پبلک جو ہے پبلکلی اونڈ یا ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہے. پھر آسٹریلیا میں ہے جو کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. پھر یو ایس میں ہے جو کمپلیٹ پرائیویٹ کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے. پاکستان میں ایک ہائیبرڈ ہے، مطلب ایک طرف آپ کے پاکستان ٹیلی ویژن ہے، پاکستان جو مطلب اس گورنمنٹ اون وہ ہے چینل ہے، اور پھر بہت سے پرائیویٹ چینلز ہیں، چھوٹے چھوٹے اور بہت بڑے بھی ہیں. اور اگین ان جو بڑے چینلز ہیں ان سب پہ ارب کھرب پتی لوگ ہیں جن کا کنٹرول ہے، اور جو کہ ظاہر ہے کہ ان کا موٹیو جو ہوتا ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے. کیپٹلزم میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی بزنس کرتے ہیں، وہ اس کا مطلب یا اس کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ پروفٹ کمانا ہوتا ہے. تو جب آپ پروفٹ کا موٹیو لے کے آ جاتے ہیں تو جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ اسی طرف گیئر ہوتا ہے. تو اسی لیے جب آپ میڈیا پہ، نہ صرف پاکستان میں بلکہ کہیں اور بھی آپ دیکھتے ہیں، تو جب جو سنسنی خیز مواد ہوتا ہے، جو
اس طرح کا وہ ہوتا ہے جو کہ کامن لوگوں کو آپ سمجھ لیں کہ اٹریکٹ کرتا ہے، وہ زیادہ بکتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی ریٹنگز ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کو اشتہار زیادہ ملتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر وہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں، وہ پیسہ کماتے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب سوویت یونین کا بریک ڈاؤن ہوا اور ایسٹرن یورپ کی جو ریاستیں یا ممالک جو تھے جو پہلے سوشلسٹ یا کمیونسٹ سسٹم کے انڈر تھے، وہاں پہ جب کیپٹلزم کا آغاز ہوا تو پھر وہاں پہ بھی بہت سے جو پرائیویٹ جو لوگ تھے جن کو شوق تھا کہ ہم بھی میڈیا میں آئیں، ہم بھی اپنی بات کریں، تو انہوں نے اپنے چینل کھولنے شروع کیے، انہوں نے مطلب صحافت میں قدم رکھا، اور انہوں نے اس کو وہ چاہا کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ظاہر چینل کھولنے کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو آپ اپنی بات پہنچائیں اور دوسرا یہ کہ اس سے پروفٹ کمائیں۔ اب پروفٹ کمانے کا جہاں تک سوال ہے، پروفٹ کہاں سے آتا ہے؟ اکثر جو پروفٹ ہوتا ہے ان چینلز کو، وہ آپ کو آتا ہے پرائیویٹ ایڈورٹائزمنٹ سے، کنزیومر ایڈورٹائزمنٹ سے۔ کنزیومر ایڈورٹائزمنٹ کا مطلب ہے جو بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں، جو لوگ اپنی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں، جو کمپنیاں ہیں، جو ادارے ہیں، جو بینک ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ اشتہار دیتے ہیں، اس سے جو میڈیا کے چینلز ہیں ان کو پیسہ ملتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ اپنا بزنس چلاتے ہیں، اور پھر جو اس کا سرپلس ہوتا ہے وہ میڈیا کے اونرز اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ممالک تھے جو کمیونزم سے کیپٹلزم میں کنورٹ ہوئے یا اس کی طرف ان کی ٹرانزیشن ہوئی، تو جہاں ان لوگوں نے چاہا کہ ہم اپنے چینل چھوٹے چھوٹے بنا لیں، دے کوڈ ناٹ سروائیو، کیونکہ وہ جو وہاں پہ اکانومی تھی ان ملکوں کی سوشلزم یا کمیونزم کے دوران، وہ پلانڈ اکانومی تھی جس میں کہ کنزیومرزم کا ذکر ہی نہیں تھا، جہاں پہ کہ یہ اس طرح کے اشتہاروں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو جب وہ ٹرانزیشن ہوئے تو کیونکہ یہ پورا کلچر ہی غائب تھا وہاں سے، تو وہ اکثر ان میں سے فیل ہو گئے، کیونکہ ان کو کنزیومر ایڈز نہیں مل رہے تھے، کیونکہ اس کا سسٹم ہی نہیں تھا، تو دے آل فیلڈ۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو آس پاس کے لوگ تھے، خاص طور سے جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، جرمن ہیں، سوئس ہیں، ان کی جو میڈیا ہاؤسز تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے سامنے میدان کھلا ہوا ہے، اور وہ اس میں ایک آپ کو پتہ ہے جب بھی ویکیوم ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی اور آ کے اس ویکیوم میں وہ فل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان کمپنیوں نے بہرحال ان ملکوں کو دیکھا، اور پھر انہوں نے اس کے حصے بکھرے کر لیے کہ اس جگہ پہ آپ کا انفلوئنس ہوگا، یہاں پہ آپ کا ہوگا، یہاں پہ آپ کا فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے اکانومی کا میڈیا کی آزادی سے یا میڈیا کی ایگزسٹنس سے، میڈیا کے جو اس کی بقا سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو جب ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں کسی بھی میڈیا کو، تو پھر ہمیں بالکل صاف نظر آ جاتا ہے کہ آزادی صحافت جو ہے وہ صرف کاغذ پہ لکھنے سے، صرف کانسٹیٹیوشن میں لکھنے سے، صرف آپ کے لیگل فریم ورک میں ہونے سے آزادی صحافت ہو نہیں جائے گی، مل نہیں جائے گی لوگوں کو، یا اس کا وہ پروموٹ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو بہت سے ایسے سسٹمز ہیں جو صحیح کرنے پڑیں گے، بہت سے لوازمات ہیں جو آپ کو دیکھنے پڑیں گے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، کون سی فورسز ہیں۔ صرف ریاست نہیں ہے جو کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ سپریسنگ فورس ہے، جو کیپٹل سسٹم بائی اٹ سیلف ہے وہ سپریس کرتا ہے آزادی صحافت کو، کیونکہ اس کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ پروفٹ کمانا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کیپٹلسٹ سسٹم میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا میڈیا ہے، تو آپ کو اس کے جو رولز ہیں، پیراڈائم جو ہے آپ کو کیپٹلزم کا، آپ کو اسی میں کام کرنا ہوگا، ورنہ آپ نہیں وہاں پہ آپ بات کر سکتے۔ تو اسی لیے اگر آپ یو ایس میں دیکھ لیں تو آپ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ مین سٹریم جو کنٹرول ہے وہ اس کے خلاف جاتی ہیں، یا جن لوگوں کا کنٹرول ہے میڈیا پہ اس کے وہ خلاف جاتی ہیں۔ اور آپ کے سامنے ہے ابھی فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یہ جو سارے سوشل میڈیا ہیں، اس پہ بھی چند لوگوں کا کنٹرول ہے، اور اصل میں پرابلم یہی ہے کہ جب بھی کوئی چیز کسی ایک فرد کے یا چند افراد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اس میں باقی جو لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک سائٹ پہ کر دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو میڈیا جو لوگ وہ میڈیا چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو، آپ کے پاس جتنے اچھے مرضی خیالات ہوں، آپ کا جتنا اچھا مرضی آپ کا فلسفہ ہو، آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہوں، آپ
پاکستان کو دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، اگر میڈیا آپ کو جگہ نہیں دے رہا، اگر میڈیا آپ کو اسپیس نہیں دے رہا، اگر آپ کو وہ بلا نہیں رہا کیونکہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ میڈیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ بات نہیں کہی جائے گی، وہ بات لوگوں تک نہیں پہنچائی جائے گی، یا وہ بات لوگوں تک آپ کو بہت ساری رکاوٹیں ہوں گی، آپ کو سینسر کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا جو ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ ہے، مطلب برابری پارٹی پاکستان کیونکہ ایک ایسی جماعت ہے جو کہ سرمایہ داری اور جاگیرداری نظام کے خلاف ہے، تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کی بات میڈیا پہ آپ کو بالکل صاف پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات جو ہے یہ میڈیا پہ ان کو پسند نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اٹس ناٹ دیئر فالٹ، یہ ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ سسٹم ہی ایسا ہے اینڈ دے ہیو ٹو سروائیو، ان کو اپنی بقا کے لیے یہ سسٹم جو ہے اسی طرح سے چلانا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ، ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کی سپریشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس میں مطلب میڈیا آزاد ہو ہی نہیں سکتا نا، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کینیڈین سسٹم بہتر ہے جہاں پہ کہ پبلک براڈ کاسٹنگ سسٹم ہے جو کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کو فنڈ کرتے ہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ کنٹرول ہوتا ہے، ٹیکس پیئرس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ پاکستان میں فرض کیا ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں جس میں کہ ٹیکس پیئر فنڈڈ میڈیا ہو، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ اگر صحیح معنوں میں وہاں پہ ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ امپاورڈ ہیں، اگر ٹیکس پیئرز یہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی چیز ان کے مفاد میں نہیں ہے یا کوئی چیز ان کے فیور میں نہیں ہے، تو وہ پریشر ڈال سکتے ہیں اس پہ۔ لیکن جب آپ کے ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ امپاورڈ نہیں ہوتے، ٹیکس پیئرز انفارمڈ نہیں ہوتے، ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ ان کی آپ سمجھ لیں کہ براٹ اپ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ کرٹیکلی دیکھ سکیں چیزوں کو، تو پھر وہ یہ نہیں کر سکتے یا وہ نہیں کرتے۔ تو آزادی صحافت کا دن ہم ضرور منائیں، کیونکہ آزادی صحافت جو ہے وہ واقعی امپورٹنٹ ہے، اور صرف آزادی صحافت نہیں بلکہ ہر انسان کو اپنے خیالات، اپنی اوپینین جو ہے اپنی رائے دینے کا حق ہونا چاہیے۔ یہ کبھی بھی یہ ایسا نہیں حق ہو سکتا کہ آپ کا جو منہ میں آئے وہ آپ بول دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کو ہرٹ کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں سے نفرت انگیز جو بیانات ہے وہ دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بغیر سوچے سمجھے آپ جو ہے لوگوں کی عزت کو مجروح کریں، یا ان کی جو مطلب کسی بھی طرح سے ان کی ذات پر حملہ کریں، یہ تو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ادر دین دیٹ ہر انسان کو یہ آزادی ہونی چاہیے، صرف صحافیوں کو نہیں۔ لیکن کیا کیپٹلسٹ سسٹم میں آزادی صحافت ممکن ہے؟ اور کیا ایسا نظام جس میں کہ کنٹرول جو ہے وہ نہ صرف کہ ریاست پر بلکہ میڈیا پر، یہ سب امیر کبیر لوگوں کا کنٹرول ہے، خاص طور سے پاکستان میں، جیسے میں نے کہا کہ ریاست بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے پاس بہت پیسہ ہے، ارب کھرب پتی لوگ ہیں، اور میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے جو ارب کھرب پتی لوگ ہیں۔ تو کیا ایسے میں ممکن ہے کہ آزادی صحافت ہو؟ کیونکہ یہی جو ایک پیراڈائم ہے نا، اس میں بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے بھی دے کے، یا کیونکہ ان کی مجبوریوں سے بھی فائدہ اٹھا کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہلوا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں سب باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو ہمیں یہ مطلب اس کو پورے جو پورا اس کا وہ ہے نا کانسیپٹ ہے، یہ پورا اس کو ہمیں ہولسم طریقے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا، صرف ایک یا دو اینگل سے نہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور اگر آپ کو یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، دوسروں سے شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔